अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सानिया मरी पर। ये जो वाक़या पेश आया, ये जो क़यामत लोगों पे गुजरी, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका कसूरवार कौन है, ये नाअहली किसकी थी, क्यों अभी तक किसी भी शख्स या इंतज़ामिया या किसी भी सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी, क्या पेशरफ है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया, क्लियर बताया गया, वार्निंग दी गई, तो पहले से इंतजामात क्यों नहीं किए गए। और फिर ये कहा जा रहा है कि मरी में जो सयाह आ रहे थे या शहरी आ रहे थे, उनको मौसम देखकर आना चाहिए था, उनको बाखबर रहना चाहिए था। तो क्या इंतज़ामिया कहाँ थी? इंतज़ामिया ने इसका ख्याल क्यों नहीं रखा? क्या उनको मरी की कैपेसिटी का नहीं पता कि मरी में कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए? 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा गाड़ी नहीं जाना चाहिए, तो 1.5 लाख गाड़ी कैसे चलेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है, ये क्या मामला है, ये वाक़या कैसे पेश आया, और बर्फ़बारी मरी में इससे ज़्यादा भी होती है, तो जो सरकारी मशीनरी है इसका बर वक्त इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्या मामला क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आवाम के व्यूज़ आपको दिखाते हैं जो इस खौफनाक तूफ़ान में फंसे रहे, उनके व्यूज़ आपको सुनाते हैं। पहले ये क्लिप देखिए। बात यह है कि इंतजामिया को चाहिए था हर किस्म के एफर्ट करे जी। रूम्स के 50,000 रुपए रेंट है, 50,000 हमने 40,000 में रेंट लिया। 40,000 में एक दिन का? एक दिन का 40,000। और ये रेंट है पहले स्नो के बाद मजबूरी थी। बात यह है कि इंसानियत की है, मरी के लोगों में इंसानियत नहीं थी। अब इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि हुकूमत जाके लोगों को इंसानियत दे, उनके दिलों में वहाँ पे जगह भी अवेलेबल थे, होटल भी अवेलेबल थे, वहाँ पे अब वो मदद भी कर सकते थे। There are so many other places to visit और इनसे सस्ती हैं और इससे बेहतर हैं। मरी मैंने खुद जो है ना 2-3 सीजन मैंने गुजार के रह चुका हूँ। अच्छा। मरी के लोग बड़े ज्यादा करते हैं, जैसे पिंडी वाले के लोगों के साथ या कराची वाले लोगों के साथ या मर्दान का, मतलब समझ लो लोकल लोगों के आपस में सही होता है। अगर बाहर का बंदा है उसको पता नहीं, इंसान ही नहीं लग रहा, एक बंदे के साथ थोड़ी सी मुंहमारी हो गए तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम होटल एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं मरी के, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी मौक़िफ़ आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप आए रोज़ देखते हैं, इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि पूरे पाकिस्तान से जो सयाह मरी में आते हैं उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, फैमिली से बदतमीज़ी की जाती है। ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? क्यों मरी अक्सर तनकीद का निशाना बनता रहता है? ये चंद एक लोग हैं जो सबको ख़राब कर रहे हैं, चंद काली भेड़ों की वजह से पूरा मरी बदनाम हो रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। आइए हम होटल एसोसिएशन के साथ जो हमारी बात हुई उनका आपको मौक़िफ़ दिखाते हैं। सबसे पहले मैं पब्लिक टीवी और पब्लिक की आवाज़ के एंकर पर्सन नासिर हाशमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ सानिया मरी के 23 शोधा की फैमिली के साथ हज़ार ताज़ीर भी करता हूँ और उनके गम में बराबर शरीक हूँ। मीडिया के अंदर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मरी की बिजनेस कम्युनिटी होटलियर्स ने 70,000 50,000 जेवरात गिरवी रख के, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट गिरवी रख के सियों के साथ जो ज्यादती की है, ये सरासर प्रोपेगेंडा है। जब एसी मरी के पास कुछ कंप्लेन्स आई तो उसकी इंक्वायरी की गई तो उसमें तकरीबन 10 कंप्लेनें थी और 10 में से 9 जो थी वो गलत थी। एक तो मरी में ये मरी वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ। अब सानिया मरी, इसका जिम्मेदार कौन है? असल बात ये जो है, ये सानिया मरी शहर से 10 किलोमीटर पीछे कोल्डन्ना के मकाम जो है, वहां से KPK की तरफ, बाड़िया की तरफ जो रास्ता जा रहा है, वहां पे ये वाकया हुआ और ये 22 से 23 अमवात वहां पे हुई, जो ACA ऑफिस से 5 किलोमीटर दूरी के फासले पे। मुझे ये बताया जाए कि महकमा हाईवे, स्नो क्लीनेंस डिपार्टमेंट और मशीनरी के पास डीजल मौजूद ही नहीं था। और ये बात तो नवीद इकबाल ASI शहीद की जो ऑडियो वायरल हुई है उससे ये क्लियर हो गया कि नवीद इकबाल थ्रू तैयब गोंदल अपने कजन किन किन अफसरान और किन किन मिनिस्ट्री के वजीरान और दीगर लोगों से इन टच था।
तैयब गोंदल साहब का कहना है कि मैंने एसी मरी को नवीद इकबाल साहब की लाइव लोकेशन में दीगर सीपीओ साहब को और डीसीओ साहब को भी भेजी, उसके बाद उन्हें 18 से 20 घंटे के अंदर रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, ये मेरा सवाल है। अब ये देखें कि एरियाने मरी के खिलाफ ये प्रोपोगंडा करना कि मरी के लोग जालिम हैं, उन्होंने जेवरात गिरवी रख लिए। मैं कहता हूं कि मरी शहर के अंदर पब्लिक टीवी के थ्रू, पब्लिक की आवाज के थ्रू मैं पूरे पाकिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान, केपीके, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान तमाम सियाओं को कहता हूं कि कोई भी शख्स आके ये कह दे कि फलां होटल या फलां होटल के रिसेप्शन पे हमने जेवरात गिरवी रखवाए, गाड़ी के डॉक्यूमेंट गिरवी रखवाए, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आईने पाकिस्तान के थ्रू और अपनी एसोसिएशन के थ्रू। एक बात ये क्लियर होगी। इसके बाद जो जिम्मेदारान है, इंतजामिया जिम्मेदार है, इसकी हाईवे जिम्मेदार है, एसी मरी जिम्मेदार है, और ये लोग जो जिम्मेदार हैं, डीसी पिंडी जिम्मेदार है, इन्हें फिल फॉर मुअत्तल करके इंक्वायरी की जाए। नाजरीन, आपने आवाम के व्यूज़ सुने जिन पर ये क़यामत गुजरी, जो वहाँ बर्फ़ में फंसे रहे, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनाई। होटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी से भी हमने बात की। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मरी से एमएनए हैं सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान भी हैं हुकूमत के, क्योंकि मरी के ये एमएनए हैं। हम इनसे सारे मामलात पर सवालात करेंगे। इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई, ये क्या मामला है, मरी में क्या हो रहा है, तो हम सदाकत अली अब्बासी से बात करते हैं और इस वाक़े का पूछते हैं कि असल जिम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हाशमी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का वसल, बिल्कुल ठीक ठाक। सदाकत अली अब्बासी साहब, जब महकमा मौसमियात की जानिब से क्लियर वार्निंग थी कि तूफ़ान आएगा, बर्फ़बारी इतनी होगी, तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? आज सबसे पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है, वो तमाम लोग जो इस वाक़े में जिनकी जानें गई उनके लवाहिकीन के साथ इज़हार अफसोस। ये मैं इसको जितना भी मीडिया टॉक हो रही है, मैं तो इलाके का आदमी भी हूँ और उसी वक्त यहाँ से वापस वहाँ पहुँच भी गया था, पूरा दिन वहाँ रहा, एक एक चीज़ अपनी आंखों से देखी। तो सबसे पहले ये बात है कि ये एक हादसा था जो किसी जगह पे भी हो सकता था, लेकिन बतौर हुकूमत हम जिम्मेदारी भी लेते हैं इसकी। लेकिन मरी में गर्मियों में, सर्दियों में ट्रैफिक जैम होना ऐसे ही है जैसे एक रूटीन का मैटर। जहाँ तक बर्फ़बारी के बारे में बिल्कुल इतला थी, लेकिन ये ब्लिज़र्ड हुआ है, ये बर्फ़ानी तूफ़ान हुआ है जिसके बारे में फोरकास्ट नहीं थी। ब्लिज़र्ड का होता यह है कि थोड़े टाइम के लिए जैसे बादल फटते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है। तो ये ज़रूर है कि इससे पहले भी ट्रैफिक जैम रही, और यहाँ जो गाड़ियाँ जाती हैं वो सारी मरी नहीं जाती, वो नथिया गली भी जाती हैं, वो कश्मीर भी जाती हैं, और वो इर्द गिर्द की जो लोकल आबादियाँ जो बहुत ज़्यादा हैं उधर भी जाती हैं। लेकिन रूट को आप कर सकते थे ना, इंतज़ामिया इसको मैनेज कर सकती थी। कितनी गाड़ियाँ टोटल गई हैं? देखिए वाक़या पहले सुनिए, वाक़या क्या हुआ। ट्रैफिक जैम हुई, 600-700 गाड़ी इकट्ठी हो गई उधर से। ये वाक़या कुलडन्ना से, यानी मरी की तरफ रास्ता नहीं था ये मरी के बाद कुलडन्ना से बाड़ियाँ के दरमियान इधर से भी गाड़ियाँ फंसी, दरख्त गिरे, खंबे गिरे, उधर से जो वापस आ रही थी ट्रैफिक वो भी गिरी। और ये वाक़या इस तरह हुआ कि गाड़ी बम्पर टू बम्पर लगी है, जिस गाड़ी फंसी हुई हैं, जिस गाड़ी में अमवात होती हैं उससे आगे भी एक गाड़ी है, पीछे भी गाड़ी है, दाएं भी गाड़ी है। इन 3 गाड़ियों को उस वाक़े का इल्म नहीं होता, तो वहाँ किसी दूसरे का इल्म हो जाना मुश्किल बात है। और अगर 800 गाड़ी का हम हिसाब लगाएं और 3 बंदे भी लगाएं तो तकरीबन 2400-2500 बंदा उधर फंसा हुआ था। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा होता तो इतनी तादाद में लोग थे एक दूसरे की मदद कर सकते। ये हादसा हुआ ऐसे कि वो ख़ानदान गाड़ियों में बैठ के, गाड़ियाँ पुरानी थी जिनमें वो कैटलिक कन्वर्टर नहीं था, उनके अंदर ही कार्बन मोनोऑक्साइड करती रही, भरती रही, और वो इतनी खामोशी से वो कातिल है वो गैस कि शायद किसी को ना इंतज़ामिया को उसका ट्रेनिंग है, ना जो लोग बेचारे मुतासरीन उनको, ना हमें भी नहीं पता था। तो ये कि ऐसा वाक़या है जो बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन इससे सीखने के लिए ये है कि इस गैस के बारे में अवेयरनेस दी जाए, वरना को लोग खुदा न खास्ता तड़प के नहीं, चीख के नहीं, ठिठर के नहीं मरे। ये नहीं कहता कि मरे, दुख तकलीफ दे बात है, वो अपने बच्चे लगे हमें वो उनकी देख के वीडियोस। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये हादसा ऐसा था कि उनसे 3 फुट दूर बंदे को भी ये इल्म नहीं हो। पहले तो ये बताएं टोटल गाड़ी कितनी गई है?
دیکھیں 6 دنوں میں 1,63,000 گاڑی گئی ہے. تو مری کی کیپیسٹی کیا ہے؟ نہیں وہ اب یہ ساری گاڑیاں مری نہیں جاتی. مری کی اپنی کیپیسٹی 3,500 سے 4,000 گاڑیوں کی ہے جو ایک ٹائم میں کھڑی ہو سکتی ہیں. اس لحاظ سے یہ گاڑیاں زیادہ بھی تھیں. بالکل انتظامی اس میں فیلئر کا ایلیمنٹ بھی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ یہ غلطی اب اس کا نقصان ہوا ہے اور بڑا تکلیف دہ نقصان ہوا ہے. یہ غلطی ہوتی رہی ہے کیونکہ اور جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ ایک روٹین کے SOPs کے ساتھ چلتی ہے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعہ تھوڑا ہے, ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعہ بھول جانے والا ہے, لیکن حادثات, قدرتی آفات اس ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور بدقسمتی سے یہ اس دفعہ یہ مری میں ہوا. ورنہ اس طرح کا ٹریفک جیم, اس طرح کی زیادہ گاڑیاں جانے کا واقعات ہوتے رہے. اور ایک حد کے بعد ایک دن پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے جمعے کی رات کو 12 بجے کے بعد, اور جمعے کی شام کو 5 بجے یہ سڑکیں بند تھیں. اچھا صداقت علی عباسی صاحب, آپ کے جو حکومتی وزراء ہیں وہ تو یہ بیان دیتے رہے کہ بہت اچھا ہے, 1 لاکھ سے زائد گاڑی چلے گی, بڑا سیاحت کو فروغ مل رہا ہے. بعد میں وہ الزام عوام پہ ٹھہراتے رہے. آپ کے جو وزراء پہلے سوچ سمجھ کے بیان کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر وہ 6 بجے نہ روکتے اور رات کو 25-30 ہزار گاڑی اور چلی جاتی تو خدا نخواستہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا. ایک بات, اور اللہ کرتا ہے کہ یہ ہوتا کہ کاش یہ اموات نہ ہوتی. اگر اموات نہ ہوتی تو یہ مثبت بات تھی کہ لوگ خوشحال ہیں, لوگ ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں, لوگ قدرتی خوبصورتی اور برف کی خوبصورتی دیکھنے جا رہے ہیں. یہ تو اس سارے واقعے میں ایک بدقسمت واقعہ ہو گیا جس نے اس سارے واقعے کا رنگ بدل دیا اور ہماری خوشی کو, ہماری اس تفریح کو غم میں اور تکلیف میں بدل دیا. ادروائز یہ جو ہمارے وزراء بیان دے رہے تھے وہ تو ٹھیک بیان دے رہے تھے, کیا برائی تھی کہ لوگ خوشی سے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو میں وہی بیان دے رہے تھے کہ جس سیاحوں کو موسم دیکھ کے جانا چاہیے تھا, یہ معاملہ وہ یہ تو آپ پتہ نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں. جنرلی یہ ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگ پاکستان کی تفریح کرنے جا رہے ہیں, خوشحال ہیں, فیملی سے جا رہے ہیں. لیکن اگر میں دوبارہ کہتا ہوں وہ گھنٹوں میں پھنسے رہتے تو ان کو ادھر بیٹھ کے گاڑی میں بھی ان کی انٹرٹینمنٹ تھی. سائڈ سے برف گر رہی ہے, 5 خاندانوں نے وہ گاڑیاں پوری بند کر دیں اور ان کے سیلنسر بلاک ہوئے. تو یہ واقعہ ہوا. میں دوبارہ سے کہتا ہوں اگر یہ واقعہ سامنے آنا ہوتا تو اس کو آج ہم بہت بڑی کامیابی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ٹورزم کی طرف اتنا بڑا ہے کہ پہاڑ کے علاقوں میں, آپ کا بھی میرا خیال ہے پہاڑ سے تعلق ہے, ہمارے علاقے بالکل تعلق ہے, ہمارے علاقے میں نہ ایگریکلچر ہے, نہ انڈسٹری ہے, نہ کوئی روزگار کاروبار کا ایک ہی ذریعہ حیات. اگر یہ جاتی ہے تو پہاڑ والوں کے لیے روزگار جا رہا ہے. لیکن اس میں یہ افسوسناک اگر پہلو نہ ہوتا تو پھر ہم اس میں انجوائے کر رہے ہوتے. اچھا یہ بتائیں جو حکومتی مشینری ہے اس کو بر وقت استعمال میں کیوں نہیں لایا گیا؟ دیکھیں جب یہ بات سوال کرتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں ہم سوئٹزرلینڈ میں ہیں اور یہ سوئٹزرلینڈ میں کوئی ایک ٹورزم کوئی سی پلیس ہے. یہ مری آپ کو پتہ ہے 200 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے پاکستان میں. بدقسمتی سے یہ ایسے ہی چلے گا؟ نہیں, میں دوبارہ بدقسمتی سے قابل تعریف بات نہیں ہے. 3 سال ہمیں بھی ہو گئے اور پچھلے کوئی اس طرح کی سیکیورٹی یار یعنی سیکیورٹی نہیں, سیفٹی کے لیے لوگوں کا کوئی اتنا کنسرن ہوتا نہیں ہے. اور میں تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بدقسمت واقعہ نہ ہوتا تو 15 جنوری میں آج یا کل ہے ہم نے ایک نیا کوسار ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام لانا تھا جس میں 5 پروونشل سیکرٹریز تھے, چیف منسٹر جس کے ہیڈ تھے. اس ادارے نے سارے ایریے کی ماسٹر پلاننگ کرنی تھی. ایڈونچر ٹور سے ابھی انتظامات کیا ہیں, مشینری کتنی ہے, یہ تو تھوڑی اس کی تفصیل بتائیں. دیکھیں ایگزیکٹ میرے پاس نمبر تو نہیں ہے لیکن مری میں برف کلیئرنگ جو ہے ایک تھوڑے سے ایریا میں برف پڑتی ہے, اس کے لیے سفیشینٹ مشینری تھی لیکن دوبارہ استعمال نہیں ہوا. نہیں مشین آپ مجھے بتا دیں جب گاڑیاں پھنس جائیں گی تو مشین کیسے استعمال ہوگی؟ یہ دیکھیں نا اگر آپ 700 گاڑی بمپر ٹو بمپر ہو جائے, مشین کے گزرنے کا راستہ ہی نہیں ہے. مری میں ایک پگڈنڈی روڈ ہوتی ہے, نیچے بھی جنگل اوپر بھی جنگل, ایسا تو ہے نہیں کہ ہم گھما کے آگے سے لے آئیں. پھر اس کے ایئر جو سپورٹ ہوتی ہے فضائی مدد وہ بھی نہیں, کیونکہ برف باری میں وہ بھی استعمال نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں آج ہم سوچ کے ہمیں لگ رہا ہے کہ کتنا آئیڈیل انوائرمنٹ ہوگا. 3 دن سے بجلی نہیں تھی, کھمبے گرے ہوئے تھے, لوگوں کے موبائلوں کے چارجنگ بھی نہیں تھی. جو ہمارے عملہ ہے, جو پاکستان کے حالات ایسے ہی ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو 111122 ان کے پاس کوئی ایسی وائرلیس سسٹم نہیں تھا. جتنے آپ کے ٹاورز تھے ان کے فیول ختم ہو گئے تھے, ان کا سگنل ڈاؤن تھا, بجلی 3 دن سے تھی نہیں, فیول وہاں پہنچ نہیں پا رہا تھا. تو آپ سچویشن سمجھیں کہ یہ ایک واقعی کلیمٹی تھی, ایک قدرتی آفت تھی. اس آفت میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا آج,
لیکن وہ 22-23 لوگ جو چلے گئے وہ ہمارا دکھ ہے, ہماری تکلیف ہے. خبر تو یہ بھی ہے کہ ٹول پلازے پہ جو ٹیکس ہے اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس آئے, تب اتنی گاڑیوں کو جانے دیا. نہیں, میں اس حد تک یہ جو آپ کا الزام ہے اس کو میں ڈینائی نہیں کرتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ٹول پہ 120 روپے گاڑی کے چارج کرتے ہیں اور وہ آمدنی ہے حکومت کی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے آمدنی کے چکر میں دیکھا ہی نہیں گیا کہ آگے کیا صورتحال ہو جائے. میں نے کہا کہ میں آپ کے الزام کو ڈینائی نہیں کر رہا, الزام میں وزن ہے. اور یہ جو تحقیقات ہو رہی ہے, جو ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب تحقیقات کر رہے ہیں, ان کو میرا خیال ہے کہ NHA کو بھی بلانا چاہیے کہ کیوں آپ نے اتنی گاڑیاں دی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا NHA نے روکنا ہے یا انتظامیہ نے روکنا. NHA کے پاس پیسہ جاتا ہے, وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس جاتا نہیں ہے, وہ جاتا مرکزی حکومت کے پاس ہے, اور NHA روک نہیں سکتا. روکنے کا اختیار راولپنڈی کی ایڈمنسٹریشن کا تھا, انہوں نے نہیں روکا, ورنہ NHA کو تو آمدنی بری نہیں لگے گی میرا خیال. اچھا یہ بتائیں, تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی, کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کیا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں, وہ ایک کمیٹی کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ باہر تو نہیں آتی, ہمیں اپنے سورسز سے پتہ ہوتی ہے. انہوں نے جتنے ڈپارٹمنٹ تھے, ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا, جو ٹریفک کا اس کا, جو ہائی وے کا میکینیکل ڈویژن تھا اس کا, AC مری, DC راولپنڈی, اور اس کے علاوہ جتنے فارسٹ کے ڈپارٹمنٹ, ان سب کو انہوں نے انٹرویو کیا ہے اور ایک جو اس کے پاسبل ریزن ہو سکتی ہے اس پہ ڈسکشن کی ہے. اور وہ اب میرا خیال ہے 3 سے 4 دنوں میں جب رپورٹ آئے گی اس وقت اس پہ کامنٹ کرنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ ساری باتیں جو یہ اندازے سے ہیں, آفیشیلی ہم اس کسی رپورٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. ناظرین, صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. وہ تمام سوالات جو آپ جاننا چاہتے ہیں ہم سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ یہاں وقت ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا صداقت علی عباسی صاحب, آپ کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, جس میں آپ نے 500 روپے ایک شہری کو دیے اپنے حلقے کے. اتنی بڑی رقم آپ نے کیوں دی اور یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, وہ سوشل میڈیا کا اپنا مزاج ہے. میں اصل میں سارا دن 2 دن میں مری میں رہا ہوں اور پھرتا رہا ہوں, اور ریلیف کی جو بھی ریسکیو کی جو بھی چیزیں تھیں میں دیکھتا رہا. واپسی میں ہم آخر پہ آ کے بالکل یہ بانسرا گلی سے نیچے آ رہے تھے, تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ ٹی وی پہ چلا تھا کہ یہ لوٹ مار کر رہے ہیں اور پیسے لے رہے ہیں. تو وہاں لوگ آئے, انہوں نے مجھے پانی آفر کیا, ایک بوتل پانی کی آفر کی. تو میں نے کہا پیسے لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کہیں پیچھے لڑکا ویڈیو بھی بنا رہا تھا ان کے ساتھ لڑکا, تو انہوں نے کہا جی کہ پیسے لے رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا کون دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپس میں کر کے دے. تو میں نے کہا یار میں آپ سے بوتل مفت میں نہیں پیتا, آپ یہ 500 روپے رکھ لو. انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں ہم یہ 500 نہیں لیتے, یہ امانت ہے آپ کی میرے پاس. میں کہ تمہارے پاس نہیں. اجتماعی طور پہ اس کا جتنے بھی پانی کو 5-10 بوتلیں آئیں گی, میں نے 5-10 کا ورڈ نہیں یوز کیا, میں نے کہا اجتماعی طور پہ تم لوگ اس کا پانی لے لینا. تو وہ ایک بات بن گئی. میں کہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں. لوگ تو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں, آپ نے کہا یہ 4-5 لوگ آپ ناشتہ کر لیں 500 روپے کا. نہیں, اب دیکھیں میں پبلک پراپرٹی ہوں, اچھا کام کروں گا, لوگ مجھ پہ خوش ہوتے ہیں, کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, آئی لو یو, ہمارا فخر ہیں, یہ باتیں سنتے ہیں. تو اتنی تو ہمیں برداشت ہونی چاہیے. اگر میرے لوگوں کو شاید یہ بات لگی کہ مجھے زیادہ پیسے دینے چاہیے تھے, تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں. میں نے اس کو ویلکم کیا کرٹیسزم کو, حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی سرکاری فنڈ. یہ ویڈیو آپ کے بندے نے بنائی تھی یا کسی اور شہری نے بنائی؟ پیچھے ایک لڑکا تھا, اس نے بنائی. اور وہ جب MNA سے جاتا لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں, اور وہ اس نے پھر گاڑی کے اندر سے بھی بنائی نا. میں جب ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں, میں تو ان کو اپریشیٹ کر رہا تھا. دوسرا میں ان کا خیرات کا جو وہ کر رہے تھے اس کا پانی نہیں لے جاتا. میں نے کہا چلو اب ان کو میں 50 روپے دیتا تو شاید اور رولا پڑ جاتا کہ تم نے 50 کیوں دیا. انہوں نے کہا ہم نے آپ کے پیسے لینے نہیں. میں نے کہا نہیں, یہ رکھو. اور پھر اس نے کہا کہ امانت. میں کہا آپ اس کو آپس میں بانٹ دو. میرا خیال ہے کہ یہ لائٹر موڈ میں ہے. ویسے تو آج میں نے ابھی میں وہاں سے آیا ہوں کوٹلی ستیاں سے, 55 لاکھ روپے دے کے آیا ہوں. 55 لوگوں کو لاکھ روپے ان کے جن کے گھر ڈیمیج ہوئے تھے برف باری میں. تو اس طرح آپ مری میں جانا ہے, 150 لوگوں کو دینا ہے, وہ 1.5 کروڑ روپے دوں گا, لیکن وہ سرکاری ہے. یہ میں نے اپنے جیب سے دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اچھی نیت سے دیے. اب میری نیت میرا رب جانتا ہے. جو تنقید کرتے ہیں میں ان کو بھی حق ہے میرے پہ تنقید کریں, کوئی بات نہیں. اچھا صداقت صاحب, جو مری میں ہوٹلز ہیں یا تاجر ہیں, ان کے بارے میں لوگوں نے بڑی کمپلین کی ہے. جب یہ واقعہ ہوا, اتنا خوفناک واقعہ, اس کے بعد لوگوں نے 70,000 1 لاکھ روپے تک رینٹ لیے ہیں. تو یہ سچ ہے؟ اس کی تو رسیدیں بھی سامنے آئی ہیں. اچھا, میں نے جو بند کمرہ کر کے نا, میں نے سب کو بلا کے میں نے کہا میں آپ کا مخالف MNA, کئی ہوں میرے سپورٹر تھے, کئی میرے مخالف تھے. میں نے کہا فی الحال میں MNA نہیں ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں, آپ مجھے ساری بات بتائیں. ہم نے کمرے بند کر کے باتیں کی, تو اس میں کچھ باتیں حقیقت بھی تھیں, لیکن اکثریت میں باتیں جھوٹ تھیں,
फेक थी। ये जो टिक टॉकर्स आके अपनी रेटिंग के लिए इस तरह की बातें करते हैं, मैंने कहा जिस होटल ने आपसे पैसे लिए मुझे उसका नाम बताएं, उसकी कोई रसीद बताएं, रसीद दी या नहीं दी आप बताएं। तो ये बातें सारी अक्सरियत में बातें फेक थी और वो बस ऐसी सानिया के बाद मरी को ज़िला बना दिया गया है, तो मुझे ये बताएं ज़िला बनाने से क्या फ़ायदा होगा? ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये हल हो जाएंगे? देखिए, ये ज़िला बनाने की हमारी जो प्रोसेस सारा पहले चला हुआ था और सारी चीज़ें, उसकी वजह ये है कि मेरे साथ मरी का एक एसी साहब है, एसी उसका मरी का तहसील का हेड है, और जो हाईवे है उसके नीचे ही नहीं है। जो पुलिस है, जो खासकर ये ट्रैफिक पुलिस है, उसके नीचे नहीं है। हम चाह रहे थे कि मरी का मसला इंतज़ामी है, मरी का कोई मसला नहीं है, इंतज़ामी तौर पे 3,500 होटल्स हैं, उनको रेगुलेट करना है। उसके बाद हज़ारों दुकानदार हैं, उनको रेगुलेट करना है। खाने की दुकान है, उनको रेगुलेट करना है। हज़ारों की तादाद में आपके टूरिस्ट गाइड्स हैं जो अनरेगुलेटेड हैं। वो जो टूरिज्म हाईवे थी आपका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, जिसमें तीनों तहसीलों को मिलाया जा रहा था, वो उसका क्या स्टेटस है? मैं पहले ज़िले वाली बात कर लूँ तो जब ज़िला होगा तो 32 डिपार्टमेंट ज़िले में होते हैं, अपनी पुलिस होगी, अपना डिसीजन मेकिंग मरी में मैं चाहता था कि हो, और डिसीजन मेकिंग जब बाहर से होती है तो मरी के ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक नहीं होता। अब ज़िला बनने का मकसद ये है कि ज़िले का प्लान पहले सारी चीज़ें अप्रूव, एक तो हमने 3 थाने कर दिए कि मरी का जो थाना है वो सिर्फ मरी के टूरिस्ट के लिए हो, ये भी पुरानी हमारी प्लान था, अप्रूवल्स हुई हुई थी। तो अब ज़िला बनेगा तो अब मरी बेहतर तरीके से मैनेज हो जाएगा। अब दूसरा इसका हल ये था कि एक काउटा से, कोटली सतियों से मिलती हुई, कलर सीधों से मिलती हुई एक टूरिज्म हाईवे जो जंगलात से गुजरती हुई रोड है, ताकि लोगों को मरी में अगर रश हो जाए तो उनको निकालने के लिए और पिंडी इस्लामाबाद से मरी जाने के लिए बगैर रश के रूट के पिंडी इस्लामाबाद को बाईपास करते हुए लाहौर से लोग आएँ तो मरी पहुँचे। वो टूरिज्म हाईवे रेडी है, अब मेरा ख्याल है 1 महीने में उससे पहले उसका ग्राउंड काम शुरू हो जाएगा, और वो वज़ीर आला पंजाब उसमें इफ्ताह करना था, लेकिन ये थोड़ा सा डिले हो गया। तो वो रोड अल्टीमेटली इस मसले का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, कोसार टूरिज्म हाईवे। अच्छा, सदाकत अली बासी साहब, सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपका एक बड़ा VIP होटल है और आपका एक रूम का कितने हज़ार रेंट है, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे। आप भी भाई हैं और लोग यहाँ जिसका न सर है न पैर है, वो सिर्फ टिक टॉकर आके बातें करते हैं और अपनी रेटिंग बढ़ाते हैं। मुझे आप सबूत दें, आपके पास इल्ज़ाम है तो मुझे बताएं कौन सा होटल है, मैं कार्रवाई करूँगा। लेकिन जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वो भी तो खड़ा हो ना। आप सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे बातें करके भाग जाते हैं। हम हैं कार्रवाई करने के लिए पूरी। आपका कोई होटल नहीं है? मेरा तो मैंने आपको बता दिया, ये तो आप जब इल्ज़ाम लगाने वाला साबित करें ना। आप बताएं मेरा कौन सा होटल है, कोई नाम बताएं। वो तो मैं कह चुका हूँ कि मेरा किसी इस तरह के कारोबार से मेरा ताल्लुक नहीं है, नेक नीति से काम कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह ये आपको मेरे वोटर जवाब देंगे अगले इलेक्शन में कि मैंने कितना काम किया, क्या पॉपुलैरिटी है। बाकी इस तरह के हवाई इल्ज़ाम जिसके पीछे कोई बंदा ना हो, क्या जवाब दें? पूरी कम्युनिटी को आप कंडेम कर रहे हैं। मरी में इस वक्त, मरी शहर में 50% आबादी लोकल है, 50% हमारे माइग्रेटेड लोग हैं, मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ कम्युनिटी से लोग आए हुए, हमारा हिस्सा बन गए। और अब आपको जब भी बात करनी है, आपने मरी वालों को गाली देनी है बिकॉज आपको पसंद नहीं है, तो वो आपकी मर्जी है। किसी के पास कोई सबूत है वो दें, DC पिंडी को दें, मुझे दें, हम कार्रवाई करेंगे। मेरा कोई होटल या मेरी कोई आपको कारोबारी चीज़ नज़र आती है तो भाई उसका कोई नाम होगा, कोई पता होगा, कोई जगह होगी। ऐਵੇਂ अगर आपको सोए हुए ख्वाब आते हैं तो मैं क्या जवाब दूँ? मुझे बताएं, कोई बात जवाब देने की है? मैं कहूँ नहीं, आप जाके मेरा होटल गिरा दें, जाएं, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ। अच्छा सदाकत साहब, अब ये बताएं कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो तो क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग्स हैं? देखिए, हमने बहुत बड़ी, मैंने बताया कि एक कोसार टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्ट तैयार हो गया है, जिसमें तमाम सेफ्टी के, तमाम एडवेंचर टूरिज्म के, तमाम तरह की NOCs, एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली, इको टूरिज्म, एनवायरनमेंट, जंगली हयात, आपके फॉरेस्ट, इन तमाम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ी मास्टर प्लानिंग और बड़ी कानून साजी हुई है। ये बदकिस्मती है कि वाक़या हो गया, वरना आज शायद आज से 2 दिन बाद मैं आपको मस्बत तरीके से मरी के टूरिज़्म को ठीक करने की बात कर रहा होता, लेकिन ये बदकिस्मती से वाक़या हो गया। चलें, इसके बाद ऐसा दोबारा वाक़या ना हो, इसके लिए हाईएस्ट फोरम से ये डिसीजन होंगे कि हम एक तो ये कि कोई ऐसी जो इस तरह की कंस्ट्रक्शन है उसको अलाउ नहीं कर रहे। अच्छा, ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो ऑपरेटर है आपके पास, मशीनरी ऑपरेटर सरकारी तौर पे एक ही है, बाकी तो आप जो जिन लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं है उनको गाड़ी चलाने के लिए देते हैं।
نہیں, اس کا تو جواب میرا خیال ہے پنجاب ہائی وے، جیسے میری معلومات کے مطابق پنجاب ہائی ویز کا میکینیکل ڈویژن ہے جو اس کو سرکاری طور پہ سڑک کو صاف کرتا ہے اور ان کی مشینری ہوتی ہے. اس میں کسی پرائیویٹ کا تو میرے نالج میں تو نہیں ہے. اگر کوئی پرائیویٹ ہے تو میں جو آپ کو بات کرتا تھا اس کی ٹورزم اتھارٹی کی، وہ ٹورزم اتھارٹی ان تمام پہلوؤں پہ ڈیسائیڈ کرے گی. گرمائی سیزن کی الگ پلاننگ ہے، سردیوں کے سیزن کی الگ پلاننگ ہے، سنو کی الگ پلاننگ ہے، بارش، لینڈ سلائیڈ اور انوائرمنٹ پروٹیکشن کی الگ الگ پلاننگ. اور کوشش کریں گے کہ مری کا جو ٹریڈیشنل جو تھا جنگلی حیات جس کو وائلڈ لائف، اس کو بھی ہم دوبارہ ریوائیو کریں. وہ جو کہیں بندر نظر آتے تھے ان کو بھی ہم دوبارہ سے وہ ماحول لے کر آئیں. اور انشاءاللہ یہ کوسار ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی لے کے آتی اور لے کے آئے گی، لیکن درمیان میں افسوسناک واقعے میں وہ چیز پیچھے چلی گئی اور آپ کے سوال جو تلخ چبھتے ہوئے سوال سامنے آ گئے. ناظرین، ایک بار پھر بریک کا وقت ہوا ہے. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. ہم مری، کوٹلی ستیاں، کہوٹا کے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں، جو انہوں نے بڑے بڑے انیشیٹو لیے ہیں، ان کی کیا پیش رفت ہے، کیا سٹیٹس ہے. مری کے جو بنیادی مسائل ہیں، کہوٹا کے، کوٹلی ستیاں کے، ان پہ کیا پیش رفت ہے، کیا ہو رہا ہے، کہاں تک پہنچے. حکومت کو 4 سال ہو چکے ہیں، اس پہ بات کریں گے. لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا صداقت علی عباسی صاحب، بڑے بڑے وہ جو منصوبے تھے مری، کوٹلی ستیاں، کہوٹا کے، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ سب سے پہلے بتائیں ڈیمز کی کیا صورتحال ہے؟ پانی تو بنیادی مسئلہ ہے، وہ کتنا حل ہوا؟ دیکھیں 3 چیزیں میری پرائرٹی تھی، ایک ایجوکیشن، ایک ہیلتھ اور ایک پینے کا صاف پانی. ایجوکیشن کے حوالے سے الحمدللہ پنجاب میں اس گورنمنٹ میں سب سے پہلی یونیورسٹی جو اپنے میدان میں آ گئی ہے اور جو 2nd سیمسٹر میں چل رہی ہے اور آپ اس پہ پروگرام بھی کر چکے ہیں، وہ ہے کوسار یونیورسٹی. بالکل، ہم نے آپ کو کریڈٹ پیش کیا، بلکہ ہم نے اسپیشل پروگرام کیا کیونکہ یہ آپ کا بہت بڑا قدم تھا. تو وہ یہ تھا کہ ہم خوش قسمت تھے کوسار والے کہ ہمیں سب سے پہلے یونیورسٹی ملی اور سب سے پہلے ہماری یونیورسٹی فنکشنل ہوئی. دوسرا، ہمارے پاس ایک پرانا ہسپتال تھا ساملی سینیٹوریم جو ٹی بی ہسپتال تھا، وہ 350 کنال پہ تھا. اس کو ہم نے جنرل ہسپتال بنا دیا اور اس کی ایک ایمرجنسی بلاک بن رہا ہے کہ خدا نخواستہ ٹورسٹ میں کوئی ایکسیڈنٹ یا خدا نخواستہ کوئی ایسے حادثات ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، تو اس کو پنڈی اسلام آباد پہنچتے راستے میں بڑا تو ان کو ایمرجنسی سروسز وہ ہوں، اور اسپتال کو بھی ہم نے جنرل ہسپتال کر دیا. تیسرا، ہم نے گھوڑا گلی سے نیچے ایک جگہ دھار جاوا، وہاں ایک بڑا پانی کا ڈیم سٹور کر رہے ہیں کہ انہی پہاڑوں کا پانی سٹور کر کے واپس مری لے کے جائیں گے تاکہ پانی جو ہے اس کی جو ضرورت ہے. ڈیمز کا بھی سٹیٹس کیا ہے، صورتحال کیا ہے؟ اس بجٹ میں پیسے رکھ دیے گئے اور اس کی فیزیبلٹی ساری بن رہی ہیں اور امید ہے کہ جلدی اس کا گراؤنڈ پہ کام شروع ہو جائے گا. لیکن ڈیم کا ذرا لمبا یہ اسمال ڈیم ہے، یہ کوئی بڑا ڈیم اس طرح کا نہیں ہے، لیکن وہ ایسا قدرتی ایک جگہ ایسی میں مل گئی ہے جہاں چھوٹے سا بند باندھنے سے کافی علاقے کا پانی اکٹھا ہو جائے گا. اور آلریڈی مری کی واٹر سپلائی اسکیم وہاں سے چل رہی تھی. صداقت صاحب، آج بھی لوگ پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں. کوٹلی ستیاں آپ جائیں، خواتین آج بھی مٹکا سر پہ رکھ کے کئی کلومیٹر دور سے پانی لاتے ہیں. پانی کا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتے؟ دیکھیں یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم نہیں ہے، شارٹ ٹرم ہے. بیکاز جو ہی پانی رکے گا تو وہ آلریڈی پانی سپلائی وہاں لگا ہوا ہے. ایک ہم نے 20 کروڑ کی واٹر سپلائی کوٹلی ستیاں کو دی ہے، جو ایک وہاں پہ ایکسٹریم ہے، وہاں سے پانی جا رہا ہے. اور 30 کروڑ کی سپلائی ہم نے کہوٹا شہر کو پانی کی دی ہے. یہ تینوں اس بجٹ میں آ گئے، تینوں پہ کام جاری ہے، بہت جلدی کام ہو جائے گا. کہوٹا کے لیے ٹورزم کو ایک ڈیٹ دے دیں. کچھ سیاسی آپ بیان نہیں دیتے، آپ نے ایک یونیورسٹی کا بیان دیا تھا اور واقعی یونیورسٹی گراؤنڈ پہ نظر آئی ہے. پانی کے حوالے سے ایک کنفرم ڈیٹ دیں کہ کب تینوں تحصیلوں کو پانی ملے گا. دیکھیں میرا کام ہے کہ میں اسکیم آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں، اس کے لیے جا کے پنجاب سے اپروول کرا کے بجٹ رکھ دیتا ہوں. اب باقی کام ڈپارٹمنٹس نے کرنا ہوتا ہے، اور ڈپارٹمنٹ میں کبھی ایک بندہ بدلتا ہے. میں ایسا ٹائم نہیں دینا چاہ رہا، لیکن اس بجٹ، یہ جو اگلا بجٹ آ رہا ہے اس سے پہلے انشاءاللہ تینوں جو واٹر سپلائی اسکیمز ہیں ان کا گراؤنڈ پہ کام نظر آئے گا. اور باقی میرا سارے علاقے کو جوڑنے کا جو کوسار ٹورزم روڈ کا جو پلان ہے وہ انشاءاللہ اس کو جوڑے گا، اس کی ڈائنامکس بھی چینج کرے گا. ہمارا ایک بڑی پرانا مطالبہ ہے سیالہ فلائی اوور کا، وہ یہاں فلائی اوور بننا تھا. بالکل، آپ کی ایک ویڈیو بھی تھی کہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے سیالہ پھاٹک کا، اور ہم نے پروگرام بھی کیا تھا آپ کے ساتھ اسپیشل. اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ بھی اس پہ کام شروع ہوا ہے، ٹھیکیدار موبلائز ہے، کام اس پہ جاری ہے. کام کی سپیڈ پہ ابھی شکوے ہیں، لیکن وہ مجھے ٹھیکیدار نے بتایا کہ وہاں پہ شاید کوئی پائل ورک ہونا ہے اور اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ بھی کام جاری ہے. اس کا یونیورسٹی کے 2 کیمپسز، ایک کلر سیدھا میں بننا ہے اور ایک کہوٹا میں بننا ہے، ان کا بھی انشاءاللہ جلدی انوگریشن کریں گے. تو میرے علاقے میں پانی، تعلیم اور صحت اپ گریڈیشن ہے ہمارا کہوٹا کے اس کا تحصیل ہیڈ کوارٹر کا، وہ بھی اس پہ بھی ٹینڈر ہو گیا ہے.
تو یہ سارے کام اس بجٹ، یہ جو بجٹ ہمارا ختم ہو رہا ہے جون، اس سے پہلے آپ کو ایک دفعہ پھر انٹرویو کے لیے بلاؤں گا، تو یہ سارے کاموں پہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے، چاہے وہ ڈیم ہے، واٹر سپلائی اسکیمز ہیں، یونیورسٹی کے کیمپسز ہیں، اور بڑی جو ہائی وے ہے اور سیالہ فلائی اوور ہے، یہ میرے انشاءاللہ ابھی اپ کمنگ پروجیکٹس۔ لاسٹ 1.5 سال پہلے جو ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا بنیادی مسائل پہ، اس نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ ہر حلقے کو ہر گھر میں گیس ملے گی، گیس کا کیا سٹیٹس ہے؟ بدقسمتی سے یہ ملکی مسئلہ بن گیا، میرا تو پورا ارادہ تھا، اور گیس کا میں نے نیٹ ورک بڑھ رہا تھا تو وزیر اعظم نے پابندی لگا دی ہے گیس۔ آپ نے سنا ہوگا کل وہ ایسے ادھر پارلیمانی پارٹی میں بھی جھگڑا ہوا کہ گیس ہر سال 9% کم ہو رہی ہے، تو 10 سے 11 سالوں میں ہماری ساری گیس بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اب نیٹ ورک کو آگے بچھانے کی بجائے ہم اس کا کوئی متبادل سوچیں گے کہ کوئی ایسا کریں کہ کوئی یہ جو ہماری یہ جو سلنڈر والی گیس ہے اس کا کوئی طریقہ کار کریں، ادروائز جو قدرتی گیس ہے ہماری، جب تک کوئی باہر سے اور گیس نہ آئے، وہ اگر ہم LNG اس میں ڈالیں تو وہ 6 گنا مہنگی ہو جائے گی۔ اب یعنی جو گیس ہماری قدرتی گیس ہے یہ 250 روپے کی ہے، وہ LNG 1250 روپے کی ہے، تو 5 گنا مہنگی ہے، تو 5 گنا مہنگی کریں گے تو پھر ایک اور الگ سے شور شرابہ ہوگا۔ تو بہرحال گیس والا سوال ہے اور اس کا بھی میرے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے حلقے میں نہیں، وہ پوری ایک قومی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ صداقت صاحب، آپ نے لاسٹ پروگرام میں کمٹمنٹ کی تھی کہ جتنے بھی لنکس روڈ ہیں مری، کوٹلی ستیاں، کہوٹا میں، یہ آپ کو ویل کنیکٹڈ نظر آئیں گے، تو یہ بتائیں تمام لنکس روڈ بن گئے؟ آپ گنتی کریں، اور میں اپنے جو میرے حلقے کے لوگ ہیں 2000 سڑکیں، چھوٹی سڑکیں 2000 ہم بنا چکے ہیں اپنے حلقے میں، مری میں، کوٹلی ستیاں میں، کہوٹا میں، کلر سیدہ میں اور پنڈی کی تحصیل میں۔ 2000 کہنا بڑا آسان ہے، ان کا لکھنا، ان کا حساب رکھنا، ان کے پیسے ایلوکیٹ کرنا، ان کے ٹینڈر لگوانا، ان کو مکمل کروانا، اور آخر میں بورڈ لگا کے افتتاح کرنا، یہ یعنی تینوں تحصیلوں میں اس وقت 2000 لنکس روڈ بن چکے ہیں، لنک روڈز بن چکی ہیں۔ میں 2000 میں تقریباً 1400-1500 بن چکی ہیں، اور جب جو 400-500 ہیں وہ کوئی درمیانی فیز میں ہے، کسی کا ٹینڈر ہوا ہے، کسی کا پیسہ ہوا ہے، تو یہ سمجھیں کہ 2000 سڑکیں شاید ہی کسی حلقے میں اتنی بنی ہوں، تو وہ آپ لنک روڈز ہیں۔ اب یہ سوال آپ کا تب بنتا ہے کہ اگر آپ 3 سال کی MNA سے یہ سوال کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ MNA 30 سال رہے، وزیر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، کاش انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو آج میرے پہ اتنا لوڈ نہ ہوتا۔ سر ایک لنک روڈ کو تو میں لنک روڈ نہیں کہوں گا، اہم شاہراہ کہوں گا، جو انگوری روڈ ہے، جو کشمیر بھی جاتا ہے، اہم شاہراہ ہے، چاریان روڈ، وہاں پہ چاریان سے گزرتا ہے، پھر گلاڑا گلی سے گزرتا ہے، پتریاٹا سے گزرتا ہے، اس کا کام کیوں نہیں کمپلیٹ ہو رہا؟ وہ ابھی بھی ادھوری ہے۔ ہاں، وہ انگوری روڈ، چونکہ انگوری میری اپنی یونین کاؤنسل ہے، تو اکثر جو لوگ MNA MPA بنتے ہیں وہ پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں۔ میری ذرا مختلف مزاج ہے، وہ واقعی اس روڈ پہ کام ہونا ہے، اور وہ ہماری جو ٹورزم ہائی وے کا ایک بڑا کوریڈور بھی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلدی میں نے پنجاب گورنمنٹ سے بات کی ہے کہ جو روڈوں کو، یہ ابھی اس وقت یہ سیزن ہے، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کام نہیں ہوتا، بیکاز وہ اس کا دوسرا وہ کیا ہوتا ہے، تارکول والا کام نہیں ہوتا، وہ جو پری مکس ہے، تو پری مکس کا سیزن آتا ہے فیبروری میں، تو فیبروری کے بعد انشاءاللہ پہلی پرائرٹی میں آپ کی جو انگوری روڈ ہے، اس کا جو اس کا ری ایبلیٹیشن ہے، اس کی جو مرمت ہے وہ کر کے تو انشاءاللہ بہتر۔ آپ نے صداقت صاحب لاسٹ پروگرام میں کوٹلی ستیاں کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس کو ٹورزم سپاٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے بڑی زبردست برف باری ہوئی ہے، وہاں بڑا مزے کا موسم تھا، بڑے خوبصورت نظارے ہیں کوٹلی ستیاں کے، تو یہ کب کمپلیٹ ہوگا؟ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا تھا، یہ کب کمپلیٹ ہوگا آپ کا دعویٰ؟ یہ کوٹلی ستیاں اس پر دوسرا مری انشاءاللہ ثابت ہوگا، اور اس میں اس کا جو ٹورزم پوٹینشیل ہے ہم نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لوگوں سے وعدے بھی کیے، الیکشن ہم نے اسی وعدے پہ لڑا اور جیتا۔ ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کوٹلی ستیاں ٹورزم تحصیل ڈیسٹینیشن ڈکلیئر ہو گئی ہے پنجاب کے اس میں، اور ساتھ کہوٹا کا بھی ایک ایریا پورا اس میں، وہ بھی کہوٹا اور کوٹلی ستیاں دونوں ٹورزم تحصیلیں ڈکلیئر ہو گئی ہیں۔ اب ہماری کوسار جو ٹورزم اتھارٹی ہے وہ اس پہ ماسٹر پلاننگ کرے گی، اور ماسٹر پلان کر کے اس میں جو ٹینڈرنگ کرنی ہے، جہاں جہاں کوئی اگر چیئر لفٹ لگانی ہے، اگر کچھ اور کام کرنا ہے تو وہ کرے گی۔ کوٹلی ستیاں کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ایک ٹیکنیکل کالج بھی منظور کیا ہے کوٹلی ستیاں کے لیے۔ یہ جو اس کے یعنی ہماری کوسار یونیورسٹی ہے اس کا کیمپس بھی وہاں منظور کیا، اس پہ بھی کام ہونا ہے، ایک اس کا کہوٹا میں بھی ہونا ہے، تو کوٹلی ستیاں ہمارا انشاءاللہ مری اور کہوٹا کے درمیان ہب ہے جس میں ہمارا زیادہ فوکس جائے گا، تو یہ پہلے اگنور رہا، اور اب
اس کے یہ ٹیکنیکل کالج، اس کی یونیورسٹی، اس کو ٹورزم اسپاٹ ڈکلیئر کرنا، اور اس کو ٹورزم ہائی وے اس کے سینٹر سے گزارنا، اس کے پانی کے جو اس کے وہاں پہ جو آبشاریں ہیں، جو جھرنے ہیں، جو ہمارے واٹر فالز ہیں، اور جہاں واٹر سپورٹس ریلیٹڈ چیزیں بھی چل رہی ہیں، اس کی پیکس ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم یوٹیلائز کر کے ایک نیا ٹورزم. اسی چیز کو میں ایک ریپیٹ کر لوں کہ آپ نے بڑا انیشیٹو لیا کوسار یونیورسٹی کا، اور آپ نے مجھے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ ہم اس کا کیمپس کوٹلی ستیا میں بنا رہے ہیں، وہ کب بنے گا؟ دیکھیں اس کے بھی ہم نے PC1 بنا کے بھیجے ہوئے ہیں کوٹلی ستیا اور کوٹا کے، اور وہ بھی جلدی ہی ان کی اپروولز آنی ہیں، اور اسی سال میں انشاءاللہ مارچ سے پہلے مجھے یہ امید ہے کہ مارچ تک انشاءاللہ مارچ ختم ہونے سے پہلے کوٹا میں بھی اور کوٹلی ستیا میں بھی جو کوسار کے کیمپسز ہیں ان کا کام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اچھا، یہ جو آپ نے پانی کے ٹینک مری میں بنائے ہوئے ہیں، اس کی کوالٹی بڑی ناقص ہے، اس کا صفائی کا نظام کیا ہے؟ کوالٹی کیوں ناقص ہے اس کی؟ نہیں، یہ شکوہ ٹھیک ہے، اور ہم گائے بگائے اس کو چیک بھی کرتے ہیں. میں یہ جو ابھی شکایت آپ نے کی ہے اس پہ میں پتہ کرتا ہوں کہ پانی کے حوالے سے جو ان کا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے پانی کی صفائی کا کیا میکنزم رکھا ہے. یہ شکایات آپ کی ٹھیک ہیں، کیونکہ سیاح آتے ہیں اور اکثر پانی جو ہے وہ ہوٹل والے بھی باہر سے لے کے آتے ہیں، اور اس میں پھر سیاحوں کو شکایتیں ہوتی ہیں. تو یہ پانی ایک تو ہمارا یہ دھار جاوا ڈیم سے پانی آئے گا تو اس کا ویسے ہی ہم میکنزم چینج کریں گے، اور ویسے یہ شکایت ہے کہ پانی کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. ایک یہاں پہ ایک تھا بہت بڑا اسکیم تھی بلک واٹر سپلائی کی، لیکن وہ پچھلی حکومت نے اتنا ڈسفنکشن اس پہ ٹائم ضائع کر دیا، اب وہ کوئی 12-13 ارب تک جا پہنچی ہے. تو وہ اس کے تو پائپ کو بھی زنگ لگ چکے ہیں. ایک 1.5 ارب روپے اس پہ خرچ ہوا ہے، تو باقی اب 15-16 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. وہ پروجیکٹ اتنا فیزیبل نہیں بن رہا. ہم نے کوشش کی ہے اس کو ریوائیو کرنے کی، تو وہ ہو نہیں رہا. وہ تو لانگ ٹرم سولوشن تو وہی ہے، لیکن شارٹ ٹرم انشاءاللہ یہ ڈیم بن گیا اور یہ واٹر سپلائی اسکیم لگی. یہ جو شکوہ آپ کا ہے، پبلک نیوز نے جو یہ آواز اٹھائی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے کسی انٹرویو میں جواب دیں گے. میں خود جا کے چیک کراؤں گا کہ پانی کی جو شکایت ہے وہ ہے، اور اس کی صفائی کی جو کوالٹی کی شکایت ہے اس کو دور کروں گا، اور دیکھوں گا کہ میکینزم ادھر کیا ہے. ادروائز مری میں صفائی ستھرائی یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو دی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ PHA بھی بڑا اچھا کام کر رہا ہے، پارکس بھی بڑا ٹھیک ہے، سڑکوں پہ بھی ہم نے بڑا کام کیا ہے، اور باقی جو کام ہے یہ انشاءاللہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ کے کرے گی. بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو سنی آپ نے صداقت علی عباسی صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. ہم نے ان سے وہ تمام تلخ سوالات کیے جو آپ جاننا چاہتے تھے. امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے. چیف کیمرہ مین جیری عزیز کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.